بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو انسانوں سے آباد کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے اس پیغام کو سنانے، سمجھانے اور بتانے کے لیے کتابوں کا سلسلہ اتارا، صحیفے اتارے اور گائیڈ کرنے کے لیے، رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہم کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، اس کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ یہ سارے انبیاء کرام کیا مقصد لے کر کے اس روئے زمین پر اترے ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات اور نامرضیات بتانے کے لیے ترجمان کی حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ یہی بتانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے کہ یہ اللہ کی مرضیات ہیں، ان کے اوپر اگر بندہ چلے گا تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، دنیا کے اندر بھی فلاح اور بہبود سے نوازے گا اور آخرت کے اندر نجات اس کا مقدر بنے گی۔ اور یہ نامرضیات ہیں اللہ کی، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، یہ خرافات ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ لعنت کی چیز ہے۔ ان تمام مرضیات کو بھی منکشف کر دیا انبیاء کرام نے آ کر کے دنیا انسانیت کے ساتھ، کہ کبھی ان کی طرف مت لپکنا، کبھی ان کی طرف اپنا قدم مت بڑھانا۔ میرے دوستو، اللہ کی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ملنے والا ہے، لیکن انسانیت نے اس کے اندر قطر بیمت کی، اس کے اندر خرد برد کی، جو اپنے مفاد سے ٹکرانے والی شریعت کی باتیں تھیں ان کو نظر انداز کیا، ان کو چھوڑ دیا، ان پر عمل کرنے سے روگردانی کی، پیچھے ہٹنے لگے، اور جو نامرضیات تھیں، نامرضیات کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے محترم بزرگوں اور روئے زمین کے اوپر پھر کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے۔ آج امت مسلمہ کے اوپر کیا صورتحال ہے، ہر باشعور فرد اس بات سے واقف ہے۔ کن حالات سے دوچار ہے وہ لوگ جو آپس میں
ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن تھے، وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کی آپس کی رنجش کیسی ہے، قرآن بتاتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہ دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، آسمانی صحیفے اور کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کی نفرت میں اتنی شدت رکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو ادنا حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ جس رخ کے اوپر چل رہے ہیں وہ کوئی رخ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نصارہ یہود کے بارے میں یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ یہود نے جو طریقہ کار اپنا رکھا ہے اس کی کوئی مستند حیثیت نہیں ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کو گمگشتے راہ گردانتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر شدید بغض اور عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک جٹ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس بات کی بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم اور آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ تمام باطل اور طاغوتی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو میرے دوستو تاخت و تاراج کرنے کے لیے ایک جٹ ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اور اتحاد کی جو باغ ڈور ہے، جو رسی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ وہ کیسے مل پائے گی؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیرت اور سنت کی مضبوط رسی کو جب ہم اپنے ہاتھوں میں پکڑیں گے، اس کو تھامیں گے، تو میرے دوستو ہم اور آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے، مضبوط ستون کی طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا کوئی بچہ کیا، ہر کوئی اپنے بچے کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے، اور اگر خوش قسمتی سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہوتے ہیں، اس کے دوست و احباب ہوتے ہیں، اس کے کالج، یونیورسٹی اور تعلیم گاہ کے میدان کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، وہ اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ ہمارا ایک طبقہ ہے جو ملازمت کے میدان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ باکمال ہو جاتا ہے، اپنے ہنر کا وہ ماہر ہو جاتا ہے، تو جہاں بھی کام کرتا ہے لوگ اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک کام کو پکڑا اور اسے اتنا سیکھا، اتنا مجھ گیا کہ چٹکی بجا کر کے وہ کاموں کو حل کر دیا کرتا ہے، ہر مشکل آسان کر دیا کرتا ہے۔ وہ اپنے میدان کا سورما سمجھا جاتا ہے، اس کی تعریف میں بیسیوں زبانیں رطب اللسان رہتی ہیں، بیسیوں لوگ رطب اللسان رہتے ہیں۔ اسی طرح تجارت کے میدان میں سارے لوگ جتنے تجار ہیں تجارت کر رہے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن کسی کی قسمت، کسی کا مقدر اور نصیبہ ساتھ دیتا ہے اور اس کا نصیب چمکتا ہے تو اگر وہ مٹی پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سماج کے اندر تجارت کے میدان میں اپنا لوہا منوا لیتا ہے۔ لوگ اس کی تجارت
اور اس کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح ان میدانوں کے اندر ہم اور آپ اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے محنت لیتے ہیں اور خود بھی اس محنت کے لیے شب و روز کو وقف رکھتے ہیں، اسی طرح سے میرے دوستو ہمیں اپنی روحانیت، اپنی ملکوتیت کو بنانے، سنوارنے اور سیکل کرنے کی، مسلسل روشن کرنے کی اور چمکانے کی میرے دوستو ضرورت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کس پر محنت کی ہے؟ ہمارے بدن کو تگڑا اور موٹا کرنے کے اوپر، ہمارے اس ساخت اور پرداخت کو، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک کو چمپئن بنانے کے لیے، ہماری باڈی کو خوبصورت کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو محنت نہیں کی۔ آپ نے روح کے اوپر، دل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی۔ آپ نے دماغوں کے اوپر محنت کیا تھا۔ جب دل اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، متوجہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضرورت نہیں رہتی ہے کہ ہر وقت آپ مسجد اور سجدہ گاہ میں رہیں گے تبھی اللہ کی یاد میں آپ کو مصروف سمجھا جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، آپ اپنی تجارت کے میدان میں رہیں، آپ اپنی ملازمت کے میدان میں رہیں، آپ اپنے کاروبار کے اندر رہیں، لیکن کاروبار، ملازمت، آپ کا میدان، ہر میدان کے اندر اللہ کی مرضی کیا ہے، نامرضی کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اگر آپ کام، ایک بندہ ہے 24 گھنٹہ مسجد کے اندر رہتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو اس کو مسجد میں رہنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک بندہ اپنی تجارت میں، اپنی مصروفیت میں ہے لیکن ہر وقت اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے لبریز ہے تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ یہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والا بندہ ہے، اگرچہ سجدہ گاہ اور مسجد سے دور ہے، جب وقت ہوتا ہے نماز کا تبھی وہ سجدہ گاہ کے اندر تشریف لاتا ہے، لیکن وہ اپنی مسند پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنی تجارت کرتا ہے، اپنی ملازمت کو انجام دیتا ہے، علم سیکھتا ہے یا کسی بھی میدان کے اندر وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر اس کا دل لبریز ہے اس بندے کو اللہ والا کہا جائے گا، وہ ولی کہلائے گا۔ اور مسجد میں رہ کر کے اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے بندہ، وہ اپنے دکان کا حساب یہیں پر کر رہا ہے بیٹھ کر کے، وہ اپنے دوستوں کے اندر مصروف اور مگن رہتا ہے، ان کی یاد میں لگا رہتا ہے، تو مسجد میں رہنے کے باوجود میرے دوستو اسے اللہ کا ولی کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ہمیں 24 گھنٹے مسجد کے اندر رہنا یہ ضروری نہیں ہے اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کے لیے۔ ہاں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے دماغ کو ہمیشہ آباد رکھنا ہے، چاہے ہم بستر استراحت پر ہو، مسند تدریس پر ہو، کرسی تقریر پر ہو، مسجد میں ہو، میدان میں ہو، بازار میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کی یاد سے ہمارا دل ہمیشہ آباد اور لبریز رہنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اوپر محنت کی تھی۔ اصل میں ہم اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ملکوت سے آئے ہیں، عالم وحدت سے آئے ہیں۔ ایک ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس دنیا کے اندر آمد سے پہلے ہم سب کو رکھ رکھا تھا جہاں ہمارا تعلق صرف اور صرف ایک ذات سے تھا۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ صرف اللہ، عالم وحدت کے اندر ہم اور آپ تھے۔
عالم ملکوت کے اندر ہم اور آپ تھے، لیکن وہاں سے اللہ نے ہم سب کو اس آزمائش گاہ کے اندر اتارا، جسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے، جسے عالم کثرت بھی کہا جاتا ہے، عالم دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد میرے دوستو ہم نے دیکھا ہمارے تعلقات بہت سارے ہو گئے۔ جن ماں باپ کے گود میں ہم نے آنکھیں کھولی ان سے بھی ہمارا تعلق ہے، وہاں ہمارے بھائی بہن ہیں، وہاں ہمارے چچا پھوپھا پھوپھی، نہ جانے کتنے رشتے ہیں جن رشتوں سے ہم کو اور آپ کو پکارا جاتا ہے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کے بعد۔ اور ایک انسانیت کا جم غفیر ہوتا ہے جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، کسی سے تجارت کے تعلقات ہیں، کسی سے محبت اور دوستی کے تعلقات ہیں، کسی سے تعلیم کے تعلقات ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میرے دوستو جڑتے ہیں اور مربوط ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی کہہ رہے ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا میں آنے کے بعد ابھی جب تک عالم وحدت میں تھا بندہ تب تک اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے تھا، لیکن دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کے بعد شہوت کی چیزیں، رنگ برنگی چیزیں جن کی طرف دل مائل ہوتا ہے، للچا جاتا ہے، ہمارا نفس جن کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ہم کو ہمیشہ آرڈر دیتا رہتا ہے، زین للناس، مزین کر دی گئیں، چمکا دی گئیں انسانوں کے سامنے۔ حب الشہوات، کیا چیز چمکا دی گئی؟ شہوتوں کی محبت، منشاہی محبت، یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، تبھی تو آزمائش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ڈھیر سارے تعلقات کے بیچ میں یہ دیکھنے اور پرکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ کیا ان تعلقات میں الجھ کر کے بندہ سب سے مضبوط ترین تعلق کو، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود حقیقی کے تعلق کو فراموش کر جاتا ہے، یا اسے سب سے زیادہ اولیت دیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تمام تعلقات کو پس پشت ڈالتا ہے اور ایک پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کیفیت بندے کی باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر موت و حیات کی کشمکش کے بیچ میں انسانیت سے یہ چاہا ہے کہ کون سا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے اور نیک عمل کر کے میری مرضیات پر چل کر کے مجھ کو خوش کر کے اپنی آخرت کو بنا لیتا اور سنوار لیتا ہے، اور کون ان تعلقات میں الجھ کر کے مجھے بھول کر کے اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس دنیا کی آزمائش گاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے رابطے ہمارے لیے کھول دیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتیں ہیں ان کی محبت سما جاتی ہے۔ ارے بیوی ہے، محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ عورتوں کی اور بہت ساری صنفیں ہیں، اس میں ہے کوئی عورت ہماری ماں ہے، کوئی عورت ہماری بہن ہے، کوئی عورت ہماری خالہ ہے، کوئی عورت ہماری نانی ہے، دادی ہے، ماں ہے، کتنی عورتیں من النساء۔ لیکن خاص طور پر یہاں نساء سے مراد بیویاں، بیوی کی محبت دل کے اندر بستے ہی
میرے دوستو دنیا کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور محبتیں آدمی پس انداز کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. محبتوں کے پیمانے الگ الگ ہیں. ماں کا مقام اپنی جگہ پر، بیوی کا مقام اپنی جگہ پر. کسی خاتون کو میرے دوستو تحقیر اور اس کی اہانت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی محبت میں آدمی اتنا غرق ہو جائے کہ دوسری عورتوں کے تعلقات سے ایک دم سے بالکل اندھا بن جائے. یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیوی ہے، اسے بھی آپ اعزاز دیجئے، اس کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کیجئے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیارکم خیارکم لأہلہ. دنیا تم کو بہتر کہتی ہو، اگر تم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے نزدیک بہتر نہیں ہو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اگر سرٹیفکیٹ دیتی ہو تمہیں بہترین مرد ہونے کا، اگر عورت آپ کی بیوی نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو آپ اپنی خیریت کی جستجو میں رہیے، اسے منائیے. اور ماں کا تو اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہم نے پڑھی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کاش کی میری ماں زندہ ہوتی، میں باوضو ہو کر کے نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور وہ مجھ کو پکار لگاتی یا محمد، تو میں نیت توڑ کر کے اپنے ماں کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتا. پھر وضو تھا میرا، پھر نیت باندھتا، پھر بلاتی پھر جاتا، پھر بلاتی پھر جاتا. یعنی نماز جیسی اہم ترین عبادت کو مؤخر کر کے اللہ کے رسول نے ماں کی خدمت کو ترجیح دیا ہے. اس سے ماں کے مقام کو، ماں کے مرتبے کو جانا اور پرکھا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کے پیمانے بھی بتائے ہیں. بیوی کے ساتھ بیوی جیسا سلوک، ماں کے ساتھ ماں کی ممتا کتنی ہم کو ملی ہے، اس جیسا برتاؤ اور سلوک بہنوں کے دل میں ہمارا کیا وقار ہوتا ہے، وہ ہم کو کس مرتبے میں رکھتی ہیں. ہمیں بھی اپنی بہنوں کو وہ مرتبہ دینا چاہیے. یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد کی محبت میں بھی آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اسے گود میں لیے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا ہے، چھاتی سے چمٹائے ہوئے. ایسے وقت میں آزمائش ہوتی. اللہ نے کہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہ جو تمہارے دل کے اندر بسی ہوئی ہیں، کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ایسے وقت میں آدمی کو پوری پامردی کے ساتھ جمنا چاہیے اور مال کو، اولاد کو پس انداز کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً دوڑ پڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، اس میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بندہ اپنے مال میں مست رہتا ہے یا اللہ اکبر کی جب صدا بلند ہوتی ہے تو مال کو چھوڑ کر کے میری آواز پر لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا. اپنے بال بچوں میں، اہل و عیال میں خوشی اور مسرت میں، اس کی بارات میں، برتھ ڈے میں وہ خوشیاں منانے میں مست رہتا ہے، یا اللہ کی پکار پر وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کے پر آدمی نرغے میں، بچوں کی محبت میں مست ہو جاتا. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی. مالداری کے لیے یہی دو کسوٹیاں ہیں
یہی دو معیار ہیں، ان کے ڈھیر میں آدمی سرمست ہو جاتا ہے، اس کی محبت کو اپنے دل کے ٹکڑے میں بسا کر کے رکھتا ہے، بلکہ سونا اور چاندی تو گویا دل کا ٹکڑا ہے ہی۔ والخیل المسومتی، آگے بڑھتا ہے تو اچھی سواری ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں نشان زدہ اچھی نسل کے گھوڑے یہ بہت تعریف کے قابل سمجھے جاتے تھے، جس کے استبل کے اندر عربی نسل کے عمدہ گھوڑے ہوتے تھے، اسے سواری کے انتظام کے لحاظ سے بہت آگے کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ والخیل المسومتی والانعام، اور پھر چوپائے، یہ مالداری کے سب آلات اور اسباب ہیں۔ والحرث، کھیتی، آدمی کے پاس کتنی کھیتی بڑھ جائے، آج اتنی زمین ہے، آگے منصوبہ ہے اور زمین لیں گے 5 ایکڑ 10 ایکڑ، جہاں کہیں بھی فروخت ہو رہا ہے بس لینے کے لیے ہمیشہ مست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سارے تعلقات کے اندر بندہ الجھتا چلا جاتا ہے جب دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے اور وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب دنیاوی زندگی کے چند دن کے نفع اٹھانے کے ساز اور سامان ہیں۔ جس دن یہ سانسیں اکھڑیں گی یہ سب کا سب پڑا رہ جائے گا، ایک رتی بھی میرے دوستو قبر کے اندر لے کر کے کوئی نہیں جائے گا۔ اگر ورثہ رکھ بھی دیں گے تو وہ رتی یا رتی سے آگے پہاڑ لے جا کر کے سونے اور چاندی کا قبر کے اندر رکھ دیا جائے تب بھی وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہاں تو اعمال چلیں گے، کتنی نیکیاں کی ہیں، لو آج اس کی جزا ملنے والی، کتنی برائیاں کی ہیں، پورا چارٹ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود پڑھ لو اپنی نیکیوں اور اپنی برائیوں کے چارٹ کو اور فیصلہ کر لو گرم گھر کے مستحق ہو یا ٹھنڈے گھر کے، جنت کے یا جہنم کے مستحق ہو۔ میرے دوستو، تو ہم کو اور آپ کو ان موجودہ کشمکش کے حالات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے سجنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، نمازوں کی پابندی کے لیے امت کے پورے طبقے کو کھڑا کرنا ہے۔ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں مدارس کے عنوان سے، خانقاہوں کے عنوان سے، دعوت اور تبلیغ کے میدان نے تو اس میں کمال ہی حاصل کیا ہے کہ ہر دروازے کے اوپر یہ جماعت جا کر کے دستک دیتی ہے اور اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتی ہے کہ یہ جتنے رابطے ہیں ایک ایک کر کے سب جس دن سانس ٹوٹے گی ختم ہوں گے، اور پھر تمہیں اسی عالم وحدت کے اندر واپس جانا ہے جس سے تم عہد کر کے آئے ہو۔ جب اس نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اس نے سوال کیا تھا اس عالم وحدت میں، عالم مثال میں تمام ذریت آدم سے ایک سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو پھر کیا بات ہو گئی کہ اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی اور پھر دل للچانے لگا، کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی بچوں کی محبت میں، کبھی سونے چاندی کی محبت میں، کبھی سواریوں کی محبت میں، کبھی چوپایوں کی محبت میں، کبھی کھیتیوں کی محبت میں، بلڈنگوں کی محبت میں تم سرمست ہو کر کے رہ گئے، اور تمہارا سب سے مضبوط ترین تعلق جس خالق اور مالک سے ہونا چاہیے تھا، جس نے نطفہ ناپاک کو یہ خوبصورت مجسمہ دیا، ہاتھ پیر ناک کان بنائے اور تمہیں چلنے پھرنے کے لائق بنایا، تم نے اسی کو فراموش کر دیا، جبکہ وہیں پھر تم کو واپس لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب،
بہترین عمدہ ترین مآب اور ٹھکانہ جو جنت کا ٹھکانہ ہے، بہشت بری کا ٹھکانہ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ جو انسان اللہ کی مرضی پر چلے گا، نامرضی سے بچے گا، اللہ اسے جنت میں جانے کا پروانہ عطا کرے گا۔ موجودہ حالات میں ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ رجوع اللہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑیں۔ اور اللہ کی رسی کیسے ملے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی پیروی کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے خلاف جس نے بھی کوئی راستہ پکڑ لیا وہ کبھی بھی میرے دوستو جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موجودہ حالات کے اندر مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو غارت کرے اور مسلمانوں کو سرخروئی کے ساتھ جینے کے اور آگے بڑھنے کے مواقع میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔